ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ریئل انفو ٹی وی۔ دوستو، مجھے یقین ہے آپ سب کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نیا نہیں۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، اور کیوں نہ جانیں، وہ ہر پاکستانی کے دل میں رہتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ان کا چہرہ دن میں کئی بار دیکھتی ہے، اور ہمارے کان ان کا نام بار بار سنتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم سب ہی جانتے ہیں وہ کون ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے اور کہاں کہاں تعلیم حاصل کی۔ لیکن آج ہم ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمد علی جناح لنکولنز ان میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے۔ وہاں کا ایک انگریز پروفیسر پیٹر ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ ان کو نیچے دکھا سکے۔ اس مقصد سے ایک دن پروفیسر پیٹر نے کلاس کے دوران محمد علی جناح سے ایک سوال پوچھا: ماسٹر جناح، اگر آپ کے راستے میں دو تھیلیاں پڑی ملے، جس میں سے ایک میں دولت اور دوسری میں عقل ہو، تو آپ کون سی تھیلی اٹھانا پسند کریں گے؟ جناح نے فوراً جواب دیا: دولت۔ یہ سن کر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو عقل والی تھیلی اٹھاتا۔ جناح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: ہر انسان وہی چیز لینا چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ پروفیسر دانت پیستا رہ گیا۔ قائد اعظم نے اس کو لاجواب کر دیا۔ دوستو، قائد اعظم میں دوسری خوبی ان کی قابلیت اور اصولوں سے محبت ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہوگے کہ محمد علی جناح ایک وکیل تھے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوگے کہ ان کا شمار ہندوستان کے قابل ترین وکیلوں میں ہوتا تھا۔ دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ ان کی خاصیت، علمیت اور قابلیت نہ صرف مسلمان اور ہندو ہی نہیں بلکہ انگریز متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ برطانیہ کے ایک نامی گرامی سیاستدان اور وکیل سر اسٹیفورڈ کرپس نے ایک موقع پر قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا: محمد علی جناح بھارت کے وکیلوں میں سے ایک بہت زیادہ قابل وکیل اور بہترین آئین ساز ہے۔ ان کی اصول پسندی کے بارے میں آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ ممبئی، جسے آج کل ممبئی کہتے ہیں، کا ایک بہت پیسے والا ہندو سیٹ محمد علی جناح کے پاس آیا۔ وہ کسی مقدمے میں پھنسا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ جناح اس کا کیس لڑے۔ اس نے مقدمے کی فیس پوچھی تو جناح نے کہا کہ وہ فی پیشی کے حساب سے لیتے ہیں اور ایک پیشی کی فیس 500 روپے ہے۔ سیٹ نے کہا وہ انہیں 5000 روپے دینے کو تیار ہے، اور وہ بھی فوراً۔ محمد علی جناح نے کہا: جناب، فیس تو پیشی کے حساب سے ہی ہوگی۔ پیش کی گئی رقم لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں وہ کیس 3 پیشوں میں ختم ہو گیا اور انہوں نے ہندو سیٹ سے صرف 3 پیشیوں کے ہی پیسے لیے، جو کہ صرف 1500 روپے بنتے تھے۔ دوستو، ہمارے قائد کو اپنے اصول پیارے تھے، پیسے نہیں۔ اور اب وہ خوبی ہے جو سب خوبیوں پر بھاری ہے، یعنی وقت کی پابندی۔ کہتے ہیں جس نے وقت کو اپنا غلام بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر بات ہمارے قائد کی ہو رہی ہے تو یہ بات 100% درست ہے۔ قائد اعظم کی وقت کی پابندی کے متعلق بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاح کی تقریب ہو رہی تھی، اور قائد اعظم اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے دن وہ ٹھیک وقت پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے وزیروں اور افسروں کے لیے سامنے کی قطار میں جو کرسیاں مخصوص کی گئی تھی وہ خالی پڑی تھی، اس لیے کہ ان میں سے کوئی وہاں وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر قائد اعظم کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ وہ تمام کرسیاں وہاں سے ہٹا دی جائے، اور کہا جو حضرات بعد میں آئیں گے وہ کھڑے رہیں گے۔ اس طرح انہیں احساس ہوگا کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ پروگرام اپنے وقت پر شروع ہوا۔ وزیر اعظم اور دوسرے وزیر پروگرام شروع ہونے کے بعد پہنچے۔ ان سب نے وہ پروگرام کھڑے ہو کر دیکھا اور سخت شرمندگی اٹھائی۔ دیانتداری ہمارے قائد کے وہ صفت تھی جس نے انہیں ہمیشہ سربلند رکھا۔ وہ اپنی وکالت کے ذریعے بہت اچھا کما لیتے تھے اور اسی طرح خرچ بھی کرتے تھے۔ وہ بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین گھر میں رہتے تھے اور بھرپور انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن وہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد بن گئے تو ایک ایک روپے کو پاکستان کی امانت سمجھتے تھے، اور انہوں نے کبھی اس میں خیانت نہیں کی۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ گورنر ہاؤس کے لیے کچھ فرنیچر خریدا گیا۔ جب قائد اعظم نے حساب کتاب دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ 7 روپے کا کچھ فرنیچر اضافی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کے بارے میں پوچھا۔ متعلقہ افسر نے بتایا کہ یہ کچھ کرسیاں ہیں جو محترم فاطمہ جناح نے منگوائی ہے۔
قائد اعظم نے وہ رقم حساب میں سے کاٹ دی اور کہا یہ رقم فاطمہ سے وصول کی جائے اور آئندہ احتیاط کی جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم بلوچستان کی پہاڑی مقام زیارت میں موجود تھے۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ قائد اعظم کے اسٹاف افسر نے ان کے لیے موزے منگوائے۔ جب وہ موزے قائد کو پیش کیے گئے تو انہوں نے اس کی قیمت پوچھی۔ اسٹاف آفیسر نے بتایا کہ موزوں کی قیمت 1.5 روپے ہے۔ قائد اعظم نے فوراً وہ موزے واپسی کر دیے اور کہا کہ ایک غریب ملک کے گورنر کو اتنے مہنگے موزے نہیں پہننے چاہیے۔ کاش آج کے بھی وزیر اعظم ایسے ہی ہوتے۔ دوستوں، محمد علی جناح بہت اسمارٹ، خوش لباس اور نفیس انسان تھے۔ ان کا لباس رکھ رکھاؤ دنیا کے کسی لیڈر سے کم نہیں تھا، بلکہ اگر یہ کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت سو سے اچھا تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی کے ساتھ 2 رنگ کی عموماً کالے اور سفید چمڑے کی خوبصورت جوتے پہنا کرتے تھے۔ چونکہ وہ انگلستان میں بہت عرصے تک رہے اس لیے انگریزوں کے جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آ گئی۔ مسلمانوں کی لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا لباس بدل لیا جو ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ان کے سوٹ کی جگہ شیروانی اور لٹھے کی کلف والی شلوار نے لے لی۔ وہ سر پر ٹوپی پہنتے تھے جسے اب جناح کیپ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس جناح کیپ نے ان کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے۔ دوستوں، قائد اعظم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بچوں کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے اور کبھی بھی ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بچوں کو مٹی میں کنچوں یعنی شیشوں کی گولیاں کھیلتا دیکھا تو انہیں منع کیا اور کہا کہ وہ ایسا کھیل نہ کھیلے جس سے ان کا ہاتھ پیر اور کپڑے گندے ہو۔ مطلب یہ کہ انہیں بچوں کی بہت پرواہ تھی۔ وہ ہمیشہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان ہی میں سے کوئی کل کا اقبال اور سر سید ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے قائد ہی بچوں سے محبت کرتے تھے، بچے بھی اپنے قائد سے والہانہ محبت کرتے تھے، جس کا اظہار نہ صرف وہ ان کے جلسوں میں جا کر ان سے ملاقات کر کے کیا کرتے تھے، بلکہ ہندوستان بھر سے بچے بھی ان کو خط لکھا کرتے تھے جس میں قائد سے ان کی بے حد محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک کتاب بھی شائع کی گئی جس کا نام قائد کے نام بچوں کے خطوط تھے۔ اس کتاب میں وہ خطوط شامل کیے گئے جو بچوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے تھے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔